پر حملہ کر دیا، پوری فوج. اس کو مغلوبہ اول کہتے ہیں. تو اس مغلوبہ اول کی وجہ سے اور کئی اصحاب حسین شہید ہو گئے. یہ پہلے جو آنسلاٹ ہوا تھا یہ پوری آرمی کا، اس کے بعد لیکن یہ بہادروں کو دیکھیے کہ نیزوں کو تان کے کھڑے ہو گئے. اور قرآن میں ہے کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے جیسا ہوتے ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو اصحاب حسین میں دیکھیے. وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس سے تیروں کے نوکوں پہ روکا ہے پورے لشکر کو اس طریقے کہ یہ مغلوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے. اس کے بعد پھر انڈیویجول جو جنگ فرادہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اصحاب حسین ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگے. ظہر کا وقت آ گیا. نماز ظہر کے وقت امام چاہتے تھے کہ نماز ظہر ادا کریں. تو عمر سعد کے لشکر سے کہا کہ عمر سعد سے کہا بھیجایا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ حسین کی نماز معاذ اللہ، سنان ابن انس نے کہا کہ حسین کی نماز معاذ اللہ جو ہے قبول نہیں ہو سکتی، بولے کہ ان کی نماز قبول ہے اور حسین کی نماز قبول نہیں ہے. تو اس کے بعد امام کے سامنے زہیر خائن اور سعید زہیر خائن اور سعید دونوں زندہ سپر بن کر سامنے کھڑے ہو گئے. جو تیر آتا تھا وہ زہیر لیتے تھے یا سعید لیتے تھے. اس کے بعد امام نے جب تشہد پڑھا اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد دونوں مجاہدین زخمی ہو کر گر گئے اور امام کے قدموں پر گر کر کہنے لگے کہ مولا کیا ہمارا جہاد آپ قبول ہوا؟ کہا کہ دیکھو اب تمہارا جہاد بھی قبول ہے اور تم نے جو تم کو لڑنے کے بعد تم صرف کھڑے ہو کر جو ہے میری مدافعت کر رہے تھے. میں بھی خوش ہوں، میں اللہ کا رسول بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں تمہارے جہاد سے. جنگی پھر ابتدا ہوئی اور پھر جنگ کنٹینیو ہونے لگی. اور نماز ظہر کے بعد لوگ جانے لگے. اس کے بعد آئزہ کا سلسلہ شروع ہوا. آئزہ کے سلسلے میں حضرت مسلم کے دونوں فرزند شہید ہوئے اور اس کے علاوہ امیر المومنین کے حضرت عباس کے علاوہ اور بھی بھائی تھے. امیر المومنین کے جو فرزند تھے وہ امیر المومنین کے فرزند قربان ہونے لگے. اس کے بعد اس شہادتوں کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا تو جناب عباس کی شہادت ہو گئی. اس کا حضرت علی اکبر کی شہادت کے متعلق کل مجلس سے میں نے عرض کیا تھا آپ کی چھٹی کی مجلس میں کہ امام نے خود حضرت علی اکبر علیہ السلام کو تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار کیا. کسی نے مجھ سے پوچھا اس مجلس کے بعد کہ رسول اللہ کا گھوڑا اس وقت نہیں، گھوڑوں کی کافی لمبی عمر ہوتی ہے. رسول اللہ کا گھوڑا اس وقت تک موجود تھا، وہ خواب اور اچھی حالت میں تھا. اور امام نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ کی شبیہ کو میں بھجوا رہا ہوں. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گئے. اور اس کے بعد آخری شہید جو کربلا کا ہے وہ حضرت علی اصغر. پیاس کی شدت کا آپ کو اندازہ کرنا ہے تو دیکھیے کہ کربلا میں جتنی دیر جو زندہ رہا اس نے پیاس کی اتنی شدت برداشت کی. تو آخری شہید کون تھا جو امام سے چند گھنٹے پہلے جو شہید ہوا؟ وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام. تو پیاس کی شدت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مجاہد اعظم جس کا ننھا سا سن تھا، یہ سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں یہ چھوٹا صاحبزادہ تھا. تو حسین حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے میں تشریف لائے. اور خیمے میں جو تشریف لائے کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ تم سب پر میرا سلام. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس صرف عورتوں کا نام کیوں لیا اور صرف مردوں کا نام کس لیے نہیں لیا کہ آبویس ہے کوئی مردوں میں زندہ نہیں تھا. ایک آپ کے صاحبزادے خیمے میں بخار کی حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے.
تو آپ مخاطب جو کیا اپنے اہل بیت سے، کہ اپنے بہنوں سے مخاطبت کی، ام کلثوم سے یا زینب یا ام کلثوم، خیمے کے اندر تشریف لائے، اور رخصت آخری کا جو منظر ہے انیس نے اس کو اپنے کلام میں باندھا ہے، اور اس سے زیادہ پیتھیٹک مقام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ اب اہل بیت کو یہ معلوم تھا کہ اب یہ آخری شہید جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو سب چاہتے تھے کہ امام سے رخصت ہو، ہر ایک سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے سب سے کہا کہ ایک کے بعد ایک آ کر مجھ سے رخصت ہو، اور فضا سے بھی رخصت ہوئے امام، اور کہا کہ میری ماں کی کنیز فضا میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ فضا نے کہا کہ صاحبزادے کیا اسی دن کے لیے میں نے آپ کو پالا تھا کہ آپ اس سے رخصت ہو؟ سب سے رخصت ہوئے امام، اور رخصت ہو کر خیمے کے باہر تشریف لائے رخصت آخر کے بعد، اور جہاد شروع کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے، دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، پچھلے پلٹ کر دیکھا کہ حضرت سکینہ گھوڑوں کے صبحوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام گھوڑے سے اترے اور کہا کہ سکینہ میں تو رخصت سے کہا کہ نہیں بابا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد کہا کہ بابا میں آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں۔ امام جلتی ہوئی ریتی پر لیٹ گئے، حضرت سکینہ سینے پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد خود ہی اٹھ کر کہا کہ بابا تشریف لے جائیے۔ حسین پوچھنا چاہتے تھے، ہم تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ سکینہ تم تو مجھ کو روک رہی تھی، اب مجھے جانے کے لیے کیوں کہہ رہے؟ کہا کہ میں لیٹی تھی آپ کے سینے پر، میری آنکھ لگی تھی، دادی نے آ کر کہا کہ بیٹی سکینہ باپ کو مت روکو، اس کو جانے دو۔ بابا خدا حافظ۔ میدان میں تشریف لائے اور آخری استغاثے کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ ساری کائنات، سارے فرشتے کہے کہ مولا ہم آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل جو بچپن میں جھولا جھولاتے تھے، انہیں کہا کہ حسین مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، عصر تنگ کا وقت ہو رہا تھا، حسین نے تلوار کھینچی، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، فوج پر حملہ کر دیا، اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ تم مجھے کمزور سمجھ رہے ہو، میں جو شہید ہو رہا ہوں اللہ کی مرضی ہے۔ میمنے کو میسرے کو میں 2 گھنٹوں تک اس مظلوم نے، اس بھوکے پیاسے نے ایسی جنگ کی کہ تاریخ میں وہ یادگار جنگ ہو کر رہ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم حسین کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کی دونوں ہاتھوں سے حسین تلوار چلا رہے تھے، اور جس میں انسانی کے ٹکڑے اس سے اڑ کر گر رہے تھے۔ اس کے بعد حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، اس کے بعد آگے بڑھنے لگے ہیں تو سنان ابن انس نے اس طریقے سے نیزہ مارا کہ نیزہ سینے کے آر پار ہو گیا، ابو خنوخ کی تلوار لگی، اور حربلا کا ابن کائل کا جو تیر آیا وہ پیشانی میں نت ہو گیا۔ حسین گھوڑے پر جھومنے لگے، گھوڑے کے نیچے زمین پر تشریف لائے، زمین گرم کربلا پر
آگے بڑھتے ہوئے ریت کا ایک تودہ جمع کیا، نماز عصر کا وقت قریب تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، پوچھتے ہیں کہ حسین کو ریت کا تودہ جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ضرورت اس لیے تھی کہ اتنے تیر جسم پر لگے ہوئے تھے کہ حسین سجدہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ریت کے تودے پر سجدہ کیا، پیشانی سجدہ معبود میں جھکی ہوئی رہی۔ اس کے بعد قاتل امام کو شہید کیا اور زمین کو زلزلہ آ گیا، امام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے غش سے آنکھیں کھول دی، جناب زینب نے کہا کہ بیٹے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو امام نے کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو پھوپھی اماں میرے باپ کا سر نو کے نیزہ پر۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الہی قلبی محجوب نفسی مائی وقنی مغلوب غائی غالب طاعتی قلیل معصیتی کثیر لسانی مخیر فی الذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب کشاف القلوب اغفار الذنوب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد نطرت طاہرین۔ کل صبح میں وہ نماز کا وقت کیا ہے آپ کیا ہے؟ سیم ٹائم وہ تو ہمارے عاشورہ انشاءاللہ یہاں پر ہوں گے۔ کل یہاں پہ یہی وقت مجلس ہوگی، اس کے بعد اعمال عاشورہ ہوگا۔ حسین 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 ہو گیا مرنا ستم آباد۔